کی آرزو کو پورا کر دے۔ ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ وہی نقاب پوش معظمہ جنہوں نے خواب میں اس کی ہدایت کی تھی کہ اب عالم بیداری میں نظر آئیں اور فرمایا اے عورت مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو غور سے سن لے، اور معصومہ پر صلوات بھیج۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ سب یہودی نے باہم صلاح کی کہ اس موقع پہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ رسول خدا کی توہین و تذلیل کی جائے، اس لیے جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اس مشورے کے تحت یہودی خدمت جناب رسول خدا میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حق مزاحگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک رکھتا جناب سیدہ میری لڑکی کی شادی میں میرا غریب خانے تشریف لائیں، اگر آپ ان کو اجازت عطا فرمائیں گے تو میری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اب سیدہ کے مالک و مختار حضرت علی ہیں، تو ان سے اپنی خواہش بیان کر یہودی یہ سن کر خدمت جناب امیر علیہ السلام میں حاضر ہوا، اپنی اس خواہش کو بیان کیا۔ آپ نے جواب دیا جناب سیدہ اس امر کی خود مالک ہیں۔ چنانچہ یہودی نے در جناب معصومہ پر آواز دی، اے بنت رسول میری لڑکی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بغرض شرکت شادی تشریف لے آئیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب امیر علیہ السلام سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں۔ یہودی نے کہا میں آپ کے بابا جان جناب رسول خدا اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا۔ جناب سے سن کر کچھ فکر مند ہوئی کہ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ بیٹی کو متفکر دیکھا، افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا بابا جان ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب صدر نے عرض کیا بابا جان اس شادی میں میری شرکت آپ کی شایع نشان نہ ہوگی، وہاں سب پر سب میرا مضحکہ اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فاخرہ اور بہترین دیتے کہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ یکایک شروع کا اس کا لڑکا اس کے پڑوسی کمار کے دیکھتے ہوئے آگے میں گر گیا، یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غمزدہ خبر کو سن کر سنارن سکتے میں آ گئی، روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی، وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پایا کہ وہ تعویذ نہ لا کر اس جگہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عالم غصی میں اس نے نقاب پوش بی بی کو دیکھا جو اس سے فرماتی ہیں ایک نیک با خاتون غم نہ کھا، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے اور مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو نیت کر کہ اگر پروردگار میرے لڑکے کو بطفیل جناب زیدہ اس آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ کر صحیح و سالم مجھ سے ملا دے گا تو میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم کی دختر رسول خدا کی کہانی سنوں گی۔ چنانچہ سرار نے عالم بے ہوشی میں نیت کر لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا بااجازہ جناب سیدہ بحکم پروردگار صحیح و سلامت اس کے پاس کھڑا ہے، لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنارن اپنے بچے کو زندہ اور تندرست پا کر بہت خوش ہوئی، فوراً بازار سے 2 درہم کی شیرینی مول لی اور اس کو ایک پاکیزہ مقام پر رکھ کر پڑوسیوں کے پاس گئی، ان سے گویا ہوئی خدا نے میری مراد جناب سیدہ کے طفیل میں پوری کر دی ہے، میں نے کہانی کی منت مانی تھی، لہٰذا حق ہمسایہ بھی ہے کہ تم لوگ میرے یہاں چل کے جناب معصوم علیہ السلام کی کہانی سن لو، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ ہم کو فرصت نہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ سن کر بہت رنجیدہ گھر واپس آئی، شیرینی لے کر روتی ہوئی آبادی سے جنگل کی طرف، اس امید میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیوند لگے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا کہ پارا جگر جو خدا کی مرضی تم اسی حالت میں جاؤ، لہٰذا جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ قطعی یہ خیال نہیں کیا کہ اس کے کپڑے پیوند دار ہیں، خدا کب یہ گوارا کرتا ہے اس کے محبوب کی توہین ہو۔ چنانچہ جناب معصومہ بھی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ بحکم الہی حوران جنہ ماں لباس فاخرہ زرات مرسا کے حاضر ہوئی اور جگر گوشے رسول کو خلت و زیورات جنتی سے آراستہ کیا۔ پھر جناب زیدہ کو محافظہ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیز سانے کمترین، کچھ حوریں دائیں کچھ بائیں کچھ آگے کچھ پیچھے، محاف کو لو میں لیے ہوئے بصورت انسان یہودی کی ہمراہی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جس طرح سے جناب سیدہ کی سواری گزرتی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی، لوگ حیران ہو کے یہودی سے پوچھتے تھے کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ وہ فقریہ ہر ایک دریافت کرنے والے کو جواب دینا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کی لخت جگر کی سواری ہے جو میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے میرے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ
ये तजम्मुल वक़ार यहूदी के मकान पर बतजम्मुल वक़ार यहूदी के मकान पर पहुंची तो आपके नूर से इसका मकान मुनव्वर हो गया और ऐसी खुशबू दूर दूर तक फिज़ा में फैली कि वही खुशबू किसी ने आज तक न मैं सूंघी थी। वहाँ पर जितनी यहूदी औरतें थीं जनाब सल्लल्लाहु की शान शौकत देखकर मारे हसद के बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सब औरतों को तो होश आ गया मगर दुल्हन को होश न आया। औरतों ने दुल्हन को देखा तो हैरत में आ गई इसलिए कि वो मरी हुई पाई गई। ये देखकर वो शादी का घर माथे में कदा बन गया। जनाब सैयदा को बहुत तशवीश हुई। आपने हर एक को तसल्ली दिलासा दिया, फरमाया खुदा से लौ लगाओ, इसके कब्ज़े और कुदरत में सब कुछ है, इसके नज़दीक मुर्दे को ज़िंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम जनाने यहूद ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो आज तक किसी मुर्दे को ज़िंदा होते नहीं देखा। जो दुल्हन मरकर ज़िंदा हो जाएगी आपने एक लोटे में पानी तलब करके वज़ू किया, 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर बारगाह दुआ हुई कि ऐ मेरे माबूद, तुझे वास्ता है तेरी अज़मत और तेरे रसूल का। सिद्दीक़ का नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजिए मुझे सदका रसूल का। तेरी गरीब तेरे रसूल की बेटी है, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। लोग कहेंगे सईदा के आते ही दुल्हन ख़त्म हो गई, इसको दोबारा खिलत हयात अता फरमा। हुनूस दुआ ख़त्म ना हुई थी, तमाम ना हुई थी कि दुल्हन कलमे शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। और गोया हुई कि मैं शहादत देती हूँ कि खुदा वहदहुल शरीक है और आपके वालिद माजिद जिसके सच्चे और आखिर रसूल हैं, आप मुझे इस्लाम की तालीम फरमाएं। यहाँ जनाब सल्लल्लाहु का इजाज़त देकर दुल्हन के साथ ही दीगर 500 जन और मर्द यहूद मुशर्रफ इस्लाम हुए। आपको सबों ने नहायत इज़्ज़त एहतराम के साथ रुखसत किया। एक जन यहूद को जो अब मुसलमान हो चुकी थी आप ही कनेजी में दिया, जिसका नाम उम्मे हबीबा था। जब आप शादा फराह दौरा खाने पर तशरीफ़ लाई और अपने पदर बुजुर्गात से इस वाक़े को बयान फरमाया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और सजदे शुक्र बजा लाए। ये कहानी सुनार से कि मौजूमा रुपोश हो गई। सुनार अपने घर वापस आई तो क्या देखती है कि जिन जिन लोगों ने कहानी सुनने और सुनाने से इनकार कर दिया था तो इनके घरों में आग लग गई है। जिस तरह सुनारन की मुराद खुदावंद आलम मुतफ़ैल जनाब सैयदा पूरी की, इस तरह रब्बुल आलमीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जुमला सुनने वालों की दिली मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अम्बिया रसूलिही व मलाइकतिही व सलाम अलैका या सय्यदुन निसाइल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम ज़ौजत औलियाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम हसन वल हुसैन सय्यदी शबाबुल अहल जन्नह। अस्सलाम अलैका अय्युहल सिद्दीक़ु शहीदा। अस्सलाम अलैका अय्युहल रज़ियुल नबिय्यता। अस्सलाम अलैका अय्युहल फाज़िलतु ज़किय्युल। अस्सलाम अलैका अय्युहल नक़िय्या। अस्सलाम अलैका अय्युहल मुहद्दिसुल अलीमिय्यतु। अस्सलाम अलैका अय्युहल मज़लूमतु मक़बूज़तु। अस्सलाम अलैका या फ़ातिमतु बिन्त रसूल